آواز بلند رکھنا. ہزاروں گد لاشیں کھا رہے ہوں گے مگر بالآخر فتح اس پر اس شہباز کی ہے جو اپنی پرواز کو نیچے نہیں آنے دیتا. ہم اپنی پرواز کو نیچے نہیں آنے دیں گے, مردار نہیں کھائیں گے. ہم تاجدار کائنات کے غلام ہیں. ہمارے اوپر کسی کے پیسے کا احسان نہیں ہے. اس زمین کے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, بلکہ میں نے تو ڈاکٹر دانش صاحب کے پروگرام میں, دہشت گردی وار آن ٹیرر کے پروگرام میں ٹی وی پر کہا ہے. میں نے کہا یہ ادارے اگر ملک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پاک کرنا چاہتے ہیں, یہ ادارے گونگے کیوں ہیں؟ میں آئی ایس آئی سے پوچھتا ہوں, میں ملٹری انٹیلیجنس سے پوچھتا ہوں, میں تمام انٹیلیجنس کے اداروں سے پوچھتا ہوں, وزارت داخلہ کے اداروں سے پوچھتا ہوں, حکومتوں سے پوچھتا ہوں, کیوں تمہارے لبوں پر مہر ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ کون کون سا ملا, کون کون سی پارٹی, کون کون سا مدرسہ, کون کون سی جماعت اور کون کون سا ادارہ ادھر سے ادھر سے مال لے رہا ہے؟ کس کو فنڈنگ ہو رہی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کس کو عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے, کس کو ایران سے ہوتی ہے, کس کو انڈیا سے ہوتی ہے, کس کو امریکہ سے ہوتی ہے, کسی کو کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہے اگر دہشت گردی اور انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہو, ان سارے لیڈروں کو جیل بھیج دو جو باہر کے کسی بھی ملک سے فنڈنگ لیتے رہے, فنڈنگ لیتے ہیں. ان سارے اداروں کو بین کر دو, تالے لگا دو, سیز کر دو جو باہر کے فنڈز میں چلتے ہیں. ایک طرف حرام کھاتے ہیں, ساتھ غراتے ہیں. اور میں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی جماعت کو, تحریک منہاج القرآن کو, پاکستان عوامی تحریک کو اور اپنی ذات کو سب سے پہلے نمونے کے لیے پیش کرتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے, آج دوہرا رہا ہوں, 33 سال کی میری جد و جہد, 1980 سے لے کے آج 2013 تک, پوری 33 سال کی جد و جہد میں میرے نام, تحریک منہاج القرآن کے نام, پاکستان عوامی تحریک کے نام, یا میرے مشن کے کسی بھی ادارے اور کسی بھی شعبے کے نام, شرق سے غرب تک دنیا کی کسی حکومت سے, کسی ایجنسی سے, کسی اسٹیبلشمنٹ سے, کسی این جی او سے, کسی ادارے سے, ملک کے اندر یا ملک سے باہر, کہیں سے 33 سالوں میں کسی نام پر, کسی مد میں, کسی حوالے سے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, 1 روپیہ, 1 ڈالر یا 1 پاؤنڈ لینا بھی ثابت ہو جائے تو میں اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہوں. پر دنیا کی کسی طاقت کا احسان نہیں ہے, اس لیے ہمارا سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی ایک سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بھیجا گیا تھا. 12 جنوری کی شام صبح لانگ مارچ کی روانگی تھی اور میں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا, اور میں نے کہا تھا میں حضور غوث العظم کا مرید ہوں, غوث العظم کا مرید ہوں. یہ ساری دنیا کی سلطنتیں اپنی دولت جمع کر لیں تو غوث پاک کے اس ادنا مرید کا جوتا نہیں خرید سکتے. لوگوں بڑے چلو, یہ ہیں آقا کے غلام, حضور کی امت, یہ قربانیاں دینے والے ہیں. ہم پر کسی کا احسان نہیں. ہاں ایک احسان ہے, وہ صاحب گنبد خضرا کا ہے. خدا کی قسم تاجدار کائنات کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, پلتا ہوں, مصطفیٰ کے در کا سگ ہوں, کتا ہوں, اور حضور کے ٹکڑے کے سوا کسی کے ٹکڑے کو نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. سوائے خدا اور مصطفیٰ کے کسی کا احسان نہیں ہے. اس وجہ سے نہ کسی لعنت میں دبتے ہیں, نہ کسی کے خوف سے ڈرتے ہیں. اسی طرح بڑے چلو منزل ایک دن ضرور ملے گی.